السلام علیکم. I am بختور عثمان and you're watching سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پاک پروردگار جو بے حساب مخلوقات کا مالک ہے. آج ہم سورہ اخلاص کے فضائل کے بارے میں جانیں گے. سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھا اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھا. فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا. نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے. نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے. نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے تو فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا. 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے. اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو دن بھر میں سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو. 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا گیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالی سے خرید لی. اما وقت سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی نہ دیکھا تھا. تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں.
اللہ تعالی نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریا میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو سورہ اخلاص پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اسے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھی یہ سورہ اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضائل و برکات سے ہماری دنیا و آخرت کو روشن کر دے۔ آمین الہی آمین۔